آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی بڑی خبریں واشنگٹن، جہاں پر بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کے ایک حصے میں ہم آپ کو وہاں سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے مخمصہ کیا ہے۔ غزہ کے اوپر فوکس ہے، لیکن ٹرمپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ہم ان معاملات کو کیسے ڈیل کریں گے؟ ثاقب تنویر ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم کی بہت زیادہ خفت کا سامنا کرنا پڑا تمام قوم کو، جو ان کی حالت بنی، اس کا ہم ایک آپ کو ویڈیو کے ذریعے جھلک دکھائیں گے کہ ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں جو پاکستان کا سبز رنگ پہنتے ہیں، وہ اپنی مینجمنٹ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کا ایک ٹویٹ ہے جو آپ کو دکھائیں گے، لیکن بڑی خبر جو مین سٹوری جس سے پروگرام کا ہم آغاز کریں، جس کے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دھرنے کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ لیکن بعض لوگوں سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ صرف تعطل ہے، معطل ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ جو بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں بہرحال ان کے تحت تو ہم یہی کہیں گے کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے، سڑکیں کھل گئی ہیں۔ اس دھرنے نے کیا اچیو کیا؟ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا ملا؟ عمران خان تو وہیں پر موجود ہیں جہاں پر پہلے موجود تھے، علاج کی سہولت بھی وہی ہے جو پہلے تھی، تو یہ پھر سارا رپھڑ تھا کیا؟ ہمارے پاس شفیع جان صاحب موجود ہیں، معاون خصوصی اطلاعات وزیر اعلیٰ کے پی، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں ہمارے سینئر صحافی اور دوست نصرت جاوید صاحب، جنہوں نے بہت سارے احتجاجوں میں خود شرکت بھی کی ہے، بہت سارے احتجاجوں کو رپورٹ بھی کیا ہے، اور بہت سارے احتجاجوں کو دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، اس کے اوپر کالم نگاری بھی کیا ہے۔ نصرت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور کے پی کے معاملات کے علاوہ دوسرے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئکلی اگر آپ کو 3 بڑی چیزیں بتانی ہو جو آپ نے حاصل کی ایک جملے میں، تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں، جو دھرنا تھا، پہلی بات ہی آفیشیل دھرنا نہیں تھا طلعت صاحب، یہ لوگ خود نکلے ہوئے تھے، کوئی پارٹی نے آفیشیل دھرنے کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی ہم نے اپنے ورکرز کو کال دی۔ یہ جو لوگ نکلی ہوئے تھے یہ اپنے مدد آپ کے تحت نکلے ہوئے تھے۔ کوئی کال نہیں تھی؟ کوئی کال نہیں تھی۔ آپ بتائیں کوئی کال ہوئی ہے؟ کس نے؟ آپ نے تو ہر جگہ پہ کہا کہ ورکرز باہر نکلیں، ہر پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ کیا سی ایم خیبر پختونخوا نے کوئی سی ایم نے جو دھرنا دیا تھا وہ آفیشیل نہیں تھا؟ کیا جنید؟ نہیں، وہ نہیں، میں جس عوام کی بات کروں، ہم تو سارے دھرنوں کی بات کریں، پارلیمان کے دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو پارلیمان کا دھرنا تھا، یہ تو امریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جس طریقے سے ان لوگوں نے بیہیو کیا۔ آفیشیل تھا نا، اس پہ رہے۔ نہیں، دیکھیں بات سنیں، جنید اکبر صاحب نے ایک رات پہلے ٹویٹ کی کہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے صوبوں کے پارلیمنٹیرینز ہو گئے اور نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹ کے، انہوں نے آنا ہے اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے آفیشیل ہو گیا نا، دھرنا دینا ہے۔ آفیشیل ہو گیا، بالکل دھرنا دینا ہے پارلیمنٹیرینز۔ ہاں آفیشیل ہو گیا۔ جب خیبر پختونخوا کا آفیشیل ہو گیا، جی بالکل، نہیں خیبر پختونخوا نہیں، پارلیمنٹ، خیبر پختونخوا کے ہاؤس میں بالکل آفیشیل ہو گیا، پارلیمنٹیرینز کا ہو گیا، عوام کا نہیں۔ ٹھیک ہے، عوام کو نہیں کال کیا گیا، لیکن جو بھی ہے پھر اس گورنمنٹ نے کیا، اس طرح تو امریت میں نہیں ہوا۔ لاجز کے دروازے بند کر دیے گئے، ایم این ایز جو اندر تھے ان کے پیچھے تالے لگا دیے گئے، سینیٹ کے اندر جو اراکین موجود تھے ان کے پیچھے تالے لگا دیے گئے۔ ہم آئیں گے تو ہم خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے ہیں، جو میرے ساتھ ہوا، جو اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بحث کریں گے۔ آپ نے بتایا تو پہلا یہ ہوا کہ جو عوام کا دھرنا تھا وہ آفیشیل نہیں تھا، باقی 2 جو دھرنے تھے کے پی ہاؤس کے اندر، 3 سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور کے پی لاجز میں اور کے پی ہاؤس میں، یہ 4 دھرنے، یہ آفیشیل تھے۔ بالکل۔ اچھا، تو حاصل کیا کیا؟ 3 جملوں میں بتانا پھر ہم نے۔ پہلی بات کہ تحریک انصاف نے اپنی جو وہ طاقت ہے عوام کی وہ دکھا دی کہ ہم نے کال نہیں کی، تمام شہرائیں بند تھی۔ یہ تحریک انصاف کی پاور۔ آپ کے اپنے صوبے کی نہیں، کوئٹہ بھی بند تھا، لاہور میں بھی لوگ نکلے، پنجاب میں تو ہمارے ولیج کونسل کے گھروں میں لوگ پولیس گئی ہے۔ ولیج کونسل کا جو ورکر نہیں ہوتا اس کی بھی چار دیواری کی تقدس پامال ہوا ہے۔ آپ کا کشمیر ہائی وے آئی ایس ایف کے لڑکوں نے بند کیا، اس کے ویژولز آپ کے سامنے ہیں۔ بند کیا؟ میں سارے اسلام آباد میں گھومتا ہوں، میں آپ کو بھیج دوں گا ویڈیو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ذرا مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اپنی رپورٹنگ کو ایک طرف، نہیں، میڈیا تو رپورٹ کرتا ہی نہیں ہے تحریک انصاف کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ سوشل میڈیا ہی ہماری طاقت ہے، وہی آپ کو دیکھ، وہی آپ کھول دیں، آپ دیکھ لیں گے کہ آئی ایس ایف کے لڑکوں نے۔ اچھا، تو آپ نے سارا پاکستان بند کیا؟ جی بالکل بند کیا۔ پھر دوسرا اور کیا اچیو کیا؟ دوسرا ریڈ زون حکومت نے خود بند کیا، جو کہ نیوز بنی، تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا، تو خبریں بنی، بالکل بنی۔ تیسرا عمران خان صاحب کی صحت کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا، پاکستانی میڈیا پہ تو ہم بلیک آؤٹ ہیں۔ کہا یہ بلیک آؤٹ ہے؟ بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ آپ دکھائیں نا عمران خان صاحب کی تصویر، چلیں چلیں دکھائیں تصویر۔ آپ یہ بلیک آؤٹ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم بلیک آؤٹ ہیں۔ بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیں، تو یہ 3 آپ نے بڑی اچیومنٹس، لیکن آپ کی تو سارا مقصد تھا عمران خان کی رہائی تھا نا؟ دیکھیں نہیں، عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو تھا یہ، تو وہ حل ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی صحت ہے وہ سیاسی ایشو نہیں ہے، نہ ہم اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ساری نہیں، میں آ رہا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ مقصد تو یہی تھا، اس کے بارے میں جو فیملی جو کہے گی،
جو فیملی کی ڈیمانڈز ہے, جو عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے, اس کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہوگی. آپ نے وہ اچیو کیا یا نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے اچیو نہیں کیا. نہیں کیا. جو ہماری ڈیمانڈز تھی وہ پوری نہیں. کیا کھویا جی اختیار ولی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلعت صاحب. سب سے پہلے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ کوئی والنٹیئر دھرنا تھا پورے خیبر پختونخوا میں. جو روڈ بند ہوئے تھے یہ والنٹیئر نہیں تھا, یہ لوگوں نے خود سے بند نہیں کیے تھے. 50 60 لوگوں کو پش کر کے ان کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ تم روڈ بند کرو. اے سی نہیں آئے گا, ڈی سی نہیں آئے گا, پولیس نہیں آئے گی, ایس ایچ او نہیں آئے گا, مرضی سے بیٹھے رہو, سوٹے لگاتے رہو اور مرضی سے کھیلتے رہو. یہ تو بڑا فرمائشی قسم کا اور بڑا مزے کا انقلاب تھا جو یہ لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس ماما سانو ہاتھ نہ لگائی, بس انقلاب لانا ہے, ہمیں اس میں ذرا تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرو. کتنے لوگ اس میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں. 3 دن خواتین, بیمار, بچے, بوڑھے, ضعیف, کیسے حالت سے وہ گزرے ہیں. اور آپ کبھی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اس کو ڈسون کریں, بیکاز یہ بات آج سے 1 سال پہلے سے جنید اکبر نے کہنی شروع کر دی تھی کہ ہم خیبر پختونخوا کی تمام رابطہ سڑکیں بند کر دیں گے, جی ٹی روڈ بھی بند کریں گے, موٹر وے بھی بند کریں گے, سی پیک روٹ بھی بند کریں گے, خوشحال گڑھ والا راستہ بھی بند کریں گے. یہ جنید اکبر کے بڑی دیرینہ خواہش تھی اور یہ آپ نے ٹھیک ٹھاک پلان کر کے سب کچھ کیا, لیکن اس کا حاصل وصول کیا ہوا؟ پبلک آپ کے ساتھ نہیں نکلی. 50 60 لوگ اگر آپ بٹھا دیں, اگر آپ 10 15 بھی بھیج دیتے, وہ تھوڑے سے بیریئر اور پتھر رکھ دیتے ہیں سڑک میں, پولیس ان کو نہ اٹھائے. پاکستانیوں نے سفر کیا نا آپ کے, دیکھیں پاکستانیوں نے سفر کیا تو آپ اگر ان کی ملاقات کروا دیتے تو پاکستانی سفر نہ کرتے. میری تو گزارش یہی ہے. وہ تو جو ہوا آپ نے بھی ضد پکڑی نا. طلعت صاحب نہیں, نو تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. ایک ہوتا ہے درشن, ایک ہوتا ہے علاج. ہم ان کے درشن کے فرمائشی پروگرام پورے کرتے یا ہم ان کا علاج کرتے؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا جب وہ بیمار تھے, ہم نے ان کا علاج کیا. آپ نے بتایا نہیں ان کو کیسے پتہ چلتا؟ وہ ضرورت نہیں تھی, وہ میڈیکل پروٹوکول ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہ دیا, جو میرے خیال میں اگر وہ کبھی امریکہ میں ہوتے, یو کے میں بھی ہوتے تو شاید ایسا ہی ہوتا, اس سے کم نہیں ہوتا, اس سے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا. ہم نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی وہ پوری کی. ہاں, یہ جو ہم پہ الزام لگاتے رہے نا کہ یہ خان صاحب کی صحت پر کھیل رہے ہیں, یقین کریں مجھے بڑا پرسنلی دکھ ہوا ہے کہ اس بار تحریک انصاف کی پوری, مطلب اگر وہ جو غیر سیاسی خواتین ہیں ان کو لے لیں یا پھر ان کی پارٹی کی قیادت لے لیں, یہ سب مل کر کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب کی صحت پر. ورنہ جو آن بورڈ لیا گیا تھا اس میں جو ڈاکٹر قریشی صاحب, آپ نے ان کے لیے رستہ نہیں چھوڑا نا. آپ نے ان کے لیے رستہ, اگر آپ صرف ان ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا ایک ڈاکٹر ڈال دیتے. ڈاکٹر ندیم قریشی کو ڈالا, ان کی فرمائش پہ ڈالا, ان کی ڈیمانڈ پہ ڈالا, پھر ان کو بلایا ساتھ کہ آپ آ جائیں. بیرسٹر گوہر, یہ اپنے علامہ راجہ نصر عباس کو بتایا. قاسم زمان کا نام آیا تھا اور علیمہ بی بی نے, ہم نے کہا ٹھیک ہے قاسم زمان آ جائے, لیکن قاسم زمان کو اس لیے جانے نہیں دیا. ڈاکومنٹڈ ہے ساری باتیں, جس طرح مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کہاں پہ ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ رستے کھلے تھے. یہ کہاں پہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ آپ نے اس طرح کچھ کیا ان کے لیے؟ کیا کوئی کانورسیشن ہے؟ آسک بیرسٹر گوہر, مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں بولیں گے, وہ صحیح بات بتا رہے ہیں. قاسم زمان کو وہ عمران کے بہت قریب بھی ہے. ون لائنر تو پھر الٹیمیٹلی کھویا کیا؟ اس نے جا کے عمران کو یہ بتا دینا تھا کہ نہ جیل کے مشرق میں 1 لاکھ لوگ کڑے ہیں, نہ مغرب میں 5 لاکھ کڑے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سب خیر خیریت ہے اور اپنی آنکھیں کھول لو. تو کھویا کیا؟ ایک لائن میں کھویا کیا؟ کس نے؟ اس اوورآل نتیجہ کیا؟ انہوں نے اپنا پارٹی جو گراف ہے وہ بھی کھو دیا, جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ڈیمیج کیا, اور میرے خیال میں ان کے متعلق پاکستان میں ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ یہ اپنے لیڈر کی صحت پر بھی کھیل جاتے ہیں. نصرت صاحب, آپ نے بہت سارے دھرنے دیکھے ہیں, بہت سے احتجاج دیکھے ہیں, لاکھوں لوگوں کو بھی دیکھا ہے, ہزاروں لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کاؤنٹنگ کا بھی ہمیں کچھ علم ہے, سڑکیں بند بھی دیکھی ہیں, پتھراؤ بھی دیکھا ہے, جیل بھی دیکھے ہیں. یہ جو اس مرتبہ ہوا اس کو آپ کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ یہ مذاق ہوا ہے. آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, اور مجھے افسوس ہے اس بات کا. دیکھیے جی, آئی ایم اے نون کرٹک آف حکومت کا, وہ گھیڑتے ہیں. اور نہیں سر, بانی کے بارے میں دیکھیں اس کی, اور اس کی سزا بھی بھگتی, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ لیٹس بی فیئر, ہیئر از اے فارمر پرائم منسٹر اینڈ انٹرنیشنل سیلیبریٹی, اور قیدی سزا یافتہ بھی ہو تو اس کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی بیماری ہے تو اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. ٹھیک ہوگی نا بات.
اس میں یہ دونوں جماعتوں کا بچگانہ پن جو ہے ایکسپوز ہوا ہے، حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اختیار بھائی سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ 24 اور 25 جنوری کی رات کو آپ لے کر گئے تو بھائی صاحب آپ نے 3 دن تک اس بات کی تصدیق کرنے میں وقت کیوں لگایا؟ آپ اسی رات کو کر دیتے کہ جی اس طرح بے قیدی نے شکایت کی تھی، ان کو لے کر گئے پیمز اور ان کا یہ اور فیملی کو بتا دیتے اور فیملی کو انفارم کر دیتے۔ ٹھیک، نمبر 1۔ دوسری طرف انہوں نے جو گوایا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ گرینڈ الائنس اب بن چکا ہے اور یہ اتنے اچھے ہیں کہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی مشر محمود خان نچکتے صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اور علامہ صاحب، ان دونوں کا پتہ چلا کہ ایروڈڈ ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کی اتھارٹی نہیں ہے یا وہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے آپ مجھے دلچسپی بتائیے کہ کل جو ہے سینٹر آف گریوٹی کہاں چلا گیا تھا؟ بنی گالا، جس کو علیمہ بی کر رہی تھی۔ اب مصیبت جو تحریک انصاف کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں، ساؤتھ ایشین ریالٹی یہ ہے کہ ایونچولی خالدہ ضیاء اور طارق رحمان کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کا لیڈر مصیبت پہ ہو۔ پہلے دن اعلان کر دیتے کہ جی جب تک میں جیل میں ہوں میری بہن فیصلے کیا کریں، اور ایونچولی پریکٹیکلی تو یہی ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ میرے اور آپ جیسے بندے اور میرے جیسے دیوانے لوگ علی امین گنڈا پور کے بارے میں جو سوچتے تھے بالکل صحیح سوچتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ انہیں وکٹ کے دونوں طرف بہت اچھا کھیلنا آتا ہے اور انہوں نے ٹکا کے کھیلا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر، تحریک انصاف کے اندر، میں دیانتداری سے بات کرتا ہوں کہ انسپائٹ آف بینگ ینگ، میرے انالیسس کے مطابق خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے زیادہ میچور بیہیو کیا ہے اس دوران۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا برجستہ ہو گئی، تو برجستہ میں بہت سارے فیتھ کالمسٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے یعنی فدویان ہوں گے کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے بڑے میرا خیال دیکھیں ہی ڈنٹ گو دیئر، اور آج بھی جو ان کا فقرہ ہے بڑا غور طلب ہے کہ پہلے تیاری کرنی ہے، میں فورس بناؤں گا اور پھر اس کے بعد ہے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ Behaved like a good boy, yes, no doubt. Behaved like a responsible person۔ Yeah, اچھا۔ وہ responsible politician اور good boy۔ اصل میں نا خود گڈ بوائے ان کو ہر بندہ گڈ بوائے لگتا ہے، جیسے شہباز شریف گڈ بوائے ہے، یار میں good boy جیسے نواز شریف گڈ بوائے تھا، مجھے تو آپ بھی جنرل good boy جیلانی کے لگتا ٹائم ہے۔ سے Are you a bad boy؟ یہ گڈ بوائے وہ کمپلیمنٹنگ I hope you are not a bad واپس boy۔ ہے۔ لیکن اس کے اوپر واقعتاً آپ کی جماعت میں جو معاملات ہیں فیصلہ سازی کے، اس کے اوپر تو آپ کی جماعت کے خود لوگ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں، پبلکلی زیادہ نہیں کرتے کہ پرائیویٹلی کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اس تمام قضیے کے اندر یہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ جب تک آپ نے کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ ایک فیصلہ ساز قوت کے ساتھ مل کے نہیں معاملہ چلایا تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ نہیں طلعت صاحب، میں نے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ فیملی ہی ہینڈل کرے گی، وہ فیملی جیسے چاہے گی، جس کے نام دے گی وہ ڈالنے پڑیں گے، اور تحریک انصاف اس کو ساتھ کمپلیٹلی کھڑی ہوگی۔ لیکن فیملی تو کل کہہ دیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ خراب ہے، آپ دھرنا جاری رکھیں۔ آج آپ کی جماعت اور اتحادیوں نے دھرنا ختم کر دیا، تو فیملی کی بات کس نے مانی؟ دھرنا جو ختم ہوا ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہوا، جو لوگ بیٹھے تھے خیبر پختونخوا میں وہ تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہوا۔ جماعت نے تو بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ تو کیا وہ پولیس آ گئی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتا؟ پولیس خود ہی آگئی کورٹ کے آرڈر پڑھ کے، کس نے بھیجا ہوگا نا؟ تو کورٹ نے بھیجا ہے نا، آئی جی کورٹ نے نہیں بھیجا نا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کورٹ نے نہیں بھیجا۔ کیسے کورٹ نے نہیں بھیجا؟ کورٹ نے نہیں بھیجا، کیسے نہیں بھیجا؟ گزارش سے کورٹ براہ راست آئی جی کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی۔ آئی جی کو نہیں بلایا تھا کورٹ؟ آئی جی کو بلایا تھا اور واضح انداز سے حکومت کے پی کو ہدایت ہے کہ سڑکیں کھلوائی جائے۔ آئی جی کو نہیں، آئی جی کو کہا، پڑھ لیں فیصلہ، میں نے پڑھا، میرے پاس آئی جی کو کہا گیا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر روڈز کو صاف کریں۔ چیف سیکرٹری کو بلایا گیا، ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ۔ نہیں آئی جی کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو چیف سیکرٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا حکومت کو، اور حکومت سیاسی حکومت ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے، ہائی کورٹ نے آئی جی کو بلایا، یہاں حکم ہوا کہ آئی جی کو کہا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر روڈ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ ایک عام بندہ ہمارے خلاف ایک پٹیشن لے کے جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ، اسی دن وہ پٹیشن لکھتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے، 24 گھنٹے کے ٹائم دیا جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا، نہ ہو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ دوسری طرف ہم کورٹس میں دھکے کھا کے تھک گئے ہیں، 16 ہماری پٹیشن ہائی کورٹ اسلام آباد میں پڑی ہے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کے اندر ہماری 16 پٹیشن بڑی ناگفتہ حالت ہے۔ لیکن میری بات کیوں ناگفتہ حالت ہے؟ بڑی بری حالت ہے، یہ میری بات، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی مشکل پوزیشن ہے آپ کی،
لیکن پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اسلام آباد میں نہیں ہے. آپ نے اسلام آباد کے 4 دھرنے کیوں ختم کیے؟ بہنیں تو کہہ رہی تھی کہ جاری رکھیں. دیکھیں علامہ ناصر صاحب کو ہی عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ جماعت. سنیں نا, علامہ صاحب جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ دھرنا ختم, ایک تو رمضان, ٹھیک ہے, دوسرا ہم پوری تیاری کے ساتھ اب آئیں گے. اب یہ پارلیمنٹیرینز کے دھرنے سے ریڈ زون تو سیل ہو سکتا ہے, ہم اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے, ٹو بی ویری کلیئر. اب جو عمران خان رہائی فورس جو بننی جا رہی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری سہیل افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے دی ہے, اور جس طریقے سے اس نے اس کو لیڈ کیا ہے, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا سب آپ کے سامنے ہے. اب جو یہ فورس بنی گی نوجوانوں کی, اب اس کے ساتھ ہم واپسی کریں گے. یہ فورس آپ کے لیے کوئی خطرے کا باعث بنتی ہے؟ پرامن ہوگی, قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی. اور اگر پشاور ہائی کورٹ کہے گی کہ یہ نہ کرے تو وہ مان لیں گے ان کی بات؟ دیکھیں کورٹس, ہم نے تو ہمیشہ کورٹس کی بات مانی ہے. ہمیں تو عمران خان صاحب نے سکھایا یہی ہے کہ آپ نے کورٹس کی بات مانی ہے. ہم نے کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. ایک تو یہ کوئی دہائی فورس بنانے لگے ہیں, تو اب فورسز رہائی فورس. اچھا, مجھے لگا کوئی دہائی فورس بنانے. اچھا, رہائی فورس. بات سیدھی ہے کہ ابھی تک آپ کر کے آ رہے تھے, 2 سال تو الیکشن کو بھی ہو گئے, ابھی تک آپ نے کوئی فورس نہیں بنائی. وہ آپ کی پہلی والی ٹائیگر فورس کہاں گئی؟ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی اپنی پولیٹیکل فورس بنانی ہے تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. یہ جمہوری ملک ہے, اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرے, تنظیم نو پہ جائیں. لیکن اگر آپ کا اشارہ یا آپ کی سوچ میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کوئی ڈنڈا بردار یا اسلحہ بردار فورس بنائیں گے, تو یاد رکھیں کہ پھر حکومت کے پاس آپ کی فورس سے کئی گنا زیادہ تگڑی فورسز موجود ہوتی ہیں, اور ایسی فورسز کو پھر بننے بھی نہیں دیں گے. آپ اس طرح معاملے کو جانے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں جانے دے رہے, میں اس طرف آتا ہوں. بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ سچویشن کو مزید اس میں آپ ہائپ کریٹ نہ کرنا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی. ادروائز کر لیا نا, تو میں ڈیفیوز کر دیا, میں بتاتا ہوں, ڈیفیوز کر دیا, اور انہوں نے آپ کو سپیس دے دی. رمضان المبارک بھی شروع ہو چکا ہے, یعنی اس بابرکت مہینے کے تحت ہی آپ کچھ معاملات کو طے کر دیں. انہوں نے ڈیفیوز کر دیا, وہ مانے نہیں مانو, ڈیفیوز کر دیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. میں طلعت بھائی مجھے 1 منٹ کے لیے بولنے دیں. علی امین نے جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو شیر افضل مروت کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اور قوم سب کو دیکھ رہی ہے. پارٹی ان کا ہاؤس ان آرڈر ہے نہیں. بہتر یہی ہے, یہ تھوڑا سا ان کی ان میں ایک گروپ ہے جو مزاحمت کی سیاست کا بڑا شوق رکھتا تھا. مزاحمت انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے. میں پھر آج کہتا ہوں, بڑے نرم اور بڑے پیار سے کہتا ہوں, نرم لہجے میں, کہ پرائم منسٹر نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. جو چیزیں قابل عمل نہیں ہیں وہ اس پہ گفتگو بھی نہیں ہوگی. جو چیزیں قابل عمل ہیں آپ ضرور آئیے. اور وہ کون سی جو قابل عمل نہیں ہے, ان کی وہ کون سی نہیں ہے؟ کہ قابل عمل جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں نا. جو قابل عمل ہے آپ کے پاس, ان کو بھی پتا ہے کہ کیا چیزیں قابل عمل ہیں, کیا چیزیں قابل عمل. مجھے بتا دینا قابل عمل نہیں ہے, that is the problem, so that we get them off the table. مجھے یہ بتائیے, کیا can you reverse the 2018 election? So we can't. ٹھیک, اس کا نتیجہ ماننا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ آگے بڑھیں اور لک فارورڈ کریں, آگے چند چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں مل کر, لیکن ایسے نہیں ہوگا. منمانی کبھی بھی سیاست میں نہیں چل سکتی. آپ اپرچونٹی کو اویل کریں. اپرچونٹی ہے اس وقت, آپ کو لگتا ہے بیٹھ کر ڈائلاگ شروع لگتا ہے کیونکہ یہ انہوں نے ہائپ تو ہے, یہ تگڑے اپنی جگہ پہ کھڑے میں, بنیادی طور پر دھرنا ختم ہو گیا نا فی الحال. اپرچونٹی ہے, there's an opening. Is there an opening یا نہیں؟ نہیں, دھرنا تو آج ختم نہیں ہوا. دھرنا کا رات 1 بجے ختم ہو گیا تھا. وہ 4 گھنٹے مشاورت کے بعد. نہیں بہت آپ تو سوابی میں بیٹھے رہے نا آپ, میں تو پارلیمنٹ کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. جب وہ اسد قیصر صاحب کے پاس جب صحافی یہ 4 گھنٹے کی ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی کیا فیصلہ ہوا, تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. یعنی صحافیوں کو, وہ صحافی جو کہ ہفتہ اور اتوار کے دن گرفتاریاں دینے کو تیار تھے کہ بھی ہم پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں اور ہمارا کام ہے, آپ ہمیں تو ایکسیس دیں پارلیمنٹ. جنہوں نے آپ کی سٹوری بنائی ہے, تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, وہ خیر وہ چھوڑے, ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ خدا کا واسطہ زینب توفیقی کی ایک کتاب ہے ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس, وہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ آ جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ مشہوری بس ایسے ہی ہوتی ہے, پکا دیا ہوتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر غم نہ کر, زندگی پڑی ہے. تو لیکن اپرچونٹی نظر آ رہی ہے آپ کے ابھی جی فوری طور پر تو دیکھیے بات نے میری, ہمارے ہاں جب بھی کبھی پش کیا گیا ہے
किसी भी हमारे कदावर सियासतदान को कोई रिलीफ के लिए, तो आप हिस्ट्री देख लें, वहाँ कहीं ना कहीं को गैर मुल्की ताकत इन्वॉल्व रही है। तो एब्सोल्युटली नॉट के लिए तो अभी कोई गैर मुल्की ताकत इन्वॉल्व होने को आमादा नहीं। गैर मुल्की ताकत का तो कोई इम्कान नहीं, अभी कोई इम्कान नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं है। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपने एक अपना पॉइंट भी रीइंफोर्स किया है, इमरान खान की हैसियत को आपने हाईलाइट भी किया, जो आप पहले आपके नुकात उनमें से बहुत हद से आपसे इत्तफाक करता हूँ। इंटरनेशनल खबर भी आपने बनाई है, 14 जो कप्तान हैं दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स, उन्होंने खत लिख दिया, टेलीग्राफ में छप गया, अल जज़ीरा ने फोकस किया, 4 दिन आपने खूब हेडलाइंस बनाई। लेकिन अब इसको कहीं पे आपने लेके जाना है मोमेंटम को। अगर आप इसको रिहाई फोर्स जवानों के हाथों में छोड़ देंगे तो वो फिर मामला किसी और तरफ चला जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो सुधार है इसके अंदर से कोई रास्ता निकालें। देखिए, हम ये ज़हन नशीन कर चुके हैं तलत साहब कि मजहमत से ही मफामत का रास्ता निकलेगा। हमारे पास कौन सा रास्ता इन्होंने छोड़ा है? ये तो फैमिली की ये बात मानने को नहीं तैयार कि उस बंदी की सेहत का इशू है। खुदा के लिए उसकी सेहत पे आप सियासत ना करें। अक्टूबर से उसको तकलीफ है, अक्टूबर से आप 2 ड्रॉप्स दे के उसको साइड पे कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो उसके बिनाई का इशू है आप उसके सेहत पे ना कर ले शिफ्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, छोड़े उसका जाती इलाज चाहिए, शिफ्टिंग चाहिए, हमें उसका शिफ्टिंग भी चाहिए अच्छे इदारे में, तो इलाज उसका जाती डॉक्टर भी उसके साथ चाहिए, वो उसके फैमिली के ज़ेरे निगरानी गैस्ट्रो का डॉक्टर है, कैंसर का डॉक्टर है, आप क्यों उनको साथ ले जाना चाहते? नहीं, जब एक डॉक्टर जो उसको कई सालों से देख रहा है, कई सालों से सारी चीजों को देख रहा है, उस डॉक्टर लेट दिस वे, अगर उसका डॉक्टर उसके साथ है, चलो जिसका चीज का भी डॉक्टर है, तो कौन सी क़यामत आएगी? आएगी कोई क़यामत? परमिट नहीं करते ना रूल्स बहुत सारे। तो ये रूल्स की बात करते हैं, कौन सी रूल्स की? जो 17 सीटों पे बैठी हुई है। अच्छा, फिर अगर आप जो 26वीं 27वीं तरमीम कर चुकी है, अच्छा मैं आपको जो अदालतों को महकूम कर चुकी है। अली अमीन का टुवर्ड्स द वेरी एंड में एक शॉर्ट दिखाना चाहता हूं, फिर उसके ऊपर तो एक क्विक कमेंट लेके फिर मैं प्रोग्राम का ये सब क्लोज करूंगा। अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मैंने बहनों के सामने हाथ जोड़े कि इमरान खान को रिहा होने दें। वो दुहाई इनकी तरफ नहीं डाल रहे, वो उनकी बहनों की तरफ डाल रहे हैं। देखिए, ये तो बेहतर अली अमीन साहब ही बता पाएंगे। मैं आपको तजिया चाह रहा हूँ ना आपकी पार्टी ये तो है। नहीं, उनके इंटरनल एक मुलाकात अगर उनकी बहनों से एक बात हुई होगी, ये तो बेहतर वो बता पाएंगे। तो बहनें हैं चैलेंज आपकी जमात के लिए? नहीं, बहनों की सपोर्ट होगी तो वो रिहा होंगे, उसके अलावा नहीं हो सकता। उनकी बहनें हैं, उनको कंसर्न है उसके बारे में। ठीक है नुसरत साहब, अपॉर्चुनिटी फिर इतनी है जितनी बातचीत हुई है? नहीं सर, अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ जो बात मान लें, ये जो कुछ हुआ है हम पता नहीं क्यों उसको फेस नहीं कर रहे। हर चीज़, यानी ये रब करीम का फरमान है कि चीज़ें असर की तरफ लौटती हैं। साउथ एशिया में मरूसी सियासत चलती है मुश्किल की घड़ी में। फैसला जो है वो अलीमा खान के पास है। आपकी तरफ से कोई नया इनिशिएटिव आने का इम्कान है? कोई नई ऑफर दोहराने का इम्कान है? मैं दोहराई देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफर है वो वैलिड है, आप उसको अवेल, वो आप अवेल। देखिए, अगर आप इस तरह तमस्खर उड़ाएंगे ना तो ये क्या बात है? उसने खुद कहा मैं पूछ के बताऊंगा, नहीं कहा। वो उसने पूछ के बताने का अगर कहा भी है तो वो उसका जो मतलब था वो अलग था, वो जो भी था, लेकिन ऐसा नहीं था जिस तरह आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं बड़े प्यार से आपको बता रहा हूँ, और मैं बाकी मैं कहता हूँ, मैं अली अमीन का भी मैंने शॉर्ट देखा है, चेक किया। ये हकीकत है कि जिस घर में मर्दों के होते हुए ख़वातीन के हाथ में कमांड चली जाती है ना, वहाँ के मर्द बड़े जलील होकर रह जाते हैं, वो बड़े रुस्वा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। आपके जो प्राइम मिनिस्टर ने आपको जो ऑफ़र दे रखी है उसको अवेल करें, वो वैलिड है। वो आप अपनी कमेटी बनाएं, बैठें राउंड द टेबल। अगर दुनिया की कोई भी बड़ी बड़ी ताकतें आप देख रहे हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो बैठ के अपने मसाइल हल कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। आप ज़रूर आइएगा, लेकिन फिर रिक्वेस्ट वही रिपीट करूंगा कि कोई ऐसे मुतालिबात ना लाएं जिस पर बात करनी भी दुश्वार। देखिए सर, ये बहुत सेक्सिस्ट रिमार्क है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 2 जवान साल भाई थे, मुर्तज़ा और शाहनवाज। उसको खैर छोड़ें, इन दोनों के अपने सूबे की हिस्ट्री बता देते हैं। जब वली खान साहब पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना था तो बेगम नसीम अली खान बाहर आई थी। बड़े बड़े कदावर। मुझे इख्तियार साहब को बताने की जरूरत नहीं है मैं ये नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है, मैं मुझे यही खदशा था, इसीलिए मेरे जो अल्फाज हैं आप उसको चेक कर लीजिए। मैंने ये कहा नहीं, आप मेरी बातों को गलत मैंने, मुझे अपने अल्फाज याद है। मैंने ये कहा कि जिसके घर में मर्दों के होते हुए
کمانڈ خواتین اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. کیا حمزہ شہباز نہیں موجود؟ میں نے یہ بات ڈرفٹنگ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اندرونی معاملات کو دونوں طرف سے اگر طے نہ کیا گیا تو یہ فساد چلتا رہے گا. ہمیں بہرحال ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، اگر دونوں سائڈز اس کو ایویل کریں تو رمضان کے اندر کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے. ناظرین، ہم آپ کو اب واشنگٹن لیے چلتے ہیں، جہاں سے ثاقب تنویر نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو ایڈیٹر ان چیف ہے پاکستان ٹی وی ڈیجیٹل اور وزیر اعظم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو بورڈ ہے، غزہ بورڈ آف پیس، اس کا واشنگٹن میں اجلاس ہوگا، لیکن یہ غزہ بورڈ کے نام سے تو ویسے ہی مشہور ہے، اصل میں تو یہ ٹرمپ بورڈ کہلایا جاتا ہے. ثاقب، بہت شکریہ. تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہے، یہ کل انہوں نے کال کی ہے. کل یہاں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے اس میٹنگ کا آغاز ہوگا، اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے چلے گی. جتنے بھی ممالک کے ڈیلیگیٹس ہیں یہاں پر آئیں گے، کچھ کے ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں اور کچھ کے فورن منسٹر جوائن کر رہے ہیں. آج جتنے بھی ڈیلیگیٹس ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر آ جائیں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف اب سے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر لینڈ کریں گے. سو اس وقت واشنگٹن کے اندر ایک نئی تنظیم جو کہ جس کے بارے میں بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کر سکتی ہے، جس کے بارے میں انفیکٹ وہ چاہتے ہیں، کرے گی یا نہیں کرے گی وہ تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، بٹ اس کی تیاریاں یہاں پر ہو رہی ہیں. اور فی الحال اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے. ابھی کچھ خاص انفارمیشن اس کے بارے میں جاری نہیں کی گئی. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ بات غزہ کے اوپر ہوگی، تو غزہ سے بیونڈ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. جی، کوئی ایسے ہیڈز آف اسٹیٹ جنہوں نے سائن کیا تھا اور وہ موجود نہیں ہیں؟ ابھی تک تمام ڈیلیگیشن یہاں پر آئے نہیں ہیں، سو ابھی تک کوئی نوٹیبل ایبسنس نہیں ہے. بٹ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو میجر کنٹریز ہیں ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں آئیں گے. سو میری یہاں پر ٹرکش آفیشر سے بات ہو رہی تھی، سو ان کا یہ کہنا تھا کہ اردوان نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے جو فورن منسٹر ہیں حاکان فیدان وہ آئیں گے. اور اسی طریقے سے سعودی عربیہ کا بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں آئیں گے، اور ان کے بھی جو فورن منسٹر ہیں وہ اس کو جوائن کریں گے. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہے تو غزہ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، لیکن جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ غزہ اسپیسیفک نہیں تھی. اسرائیل نے اس دوران آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کابینہ کے ذریعے منظوری دی ہے کہ ویسٹ بینک کے جو ایریاز ہیں اے اور بی وہ اسرائیلی ریاست کے حصے کے طور پر کلیم کیا جائے، اور غزہ کے اندر بھی حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، کم از کم لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. وہ دہشت گردی نہیں ہے جو ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو کیا توقعات ہیں کہ کل آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے لوگوں سے بات کی ہوگی، وہ ایکسپیکٹیشن لیول کیا ہے پہلی میٹنگ کے حوالے سے؟ سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریس کریں گے کہ جو سیز فائر کی انفورسمنٹ ہے اس کو جب میک شور کیا جائے. رفح کی کراسنگ ہے اس کو ابھی تک کمپلیٹلی اوپن نہیں کیا گیا، وہ پارشلی اوپن ہے، اس کے اوپر بھی ان کو پریشرائز کیا جائے گا. مگر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیبیٹ ہے وہ اس بات سے آگے جا رہی ہے کہ کیا اس بورڈ کا مینڈیٹ صرف غزہ کا ہے یا نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایون جو ان کے سیکرٹری روبیو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سگنل کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نئی آرگنائزیشن ایک نئے ورلڈ آرڈر کو شیپ دے جو کہ شاید یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس کر سکے. اور یہاں پر میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایز این آرگنائزیشن ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے. جب بھی یہاں پر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتے ہیں ان کی تقریر کا ایک اہم جو یہی ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ٹوتھ لیس ہے، اپنا کام نہیں کر پا رہا. اور اگر ہم ایز این انڈیپینڈنٹ پاکستانی دیکھیں تو نہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز نے حل کیا ہے، نہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں یونائٹڈ نیشنز ان کو حل کر پایا ہے. سو یہ جو لانگنگ ہے کہ یہ والا جو بورڈ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کو ریپلیس نہیں کرنا چاہیے، وہ آئی تھنک انڈیپینڈنٹلی دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کی وہ ایفیکسی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید اگر یہ کسی فروٹفل چیز کے اندر مٹیریلائز ہوتا ہے اور پاکستان کے پاس ٹکٹ ہے، پاکستان از آن دا بورڈ، پاکستان ایز اے سیٹ آن دا ٹیبل، تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہوگی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، لیکن اقوام متحدہ جیسے ادارے ایک طویل پروسیس کے ذریعے، کنسنسس ڈیولپمنٹ کے ذریعے بنتے ہیں. وہ کسی شخص کے جو سیاسی مقاصد ہے اس کے تابع نہیں ہوتے. اس بورڈ کے اوپر ٹرمپ کی جو مہر ہے وہ بہت سخت ہے اور یہ ٹرمپ کا ہی پروجیکٹ گردانا جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے تو مخمصہ ہے کہ کس حد تک ہم اس بورڈ کے جو غزہ کے علاوہ مقاصد ہیں ان سے
پہلو تہی کریں یا اس پہ نیوٹرلٹی اختیار کریں. تو پاکستان کے لیے چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں اس بورڈ کی میٹنگ کے بعد جو بھی ٹرمپ کی طرف سے بیانات سامنے آئے؟ تو پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے اس بورڈ کے ساتھ وہ آئی تھنک وہ ایڈمنسٹریشن اسپیسیفک ہے. آئی تھنک پاکستان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ 3 سال کے بعد آفس میں نہیں ہوں گے اور یہ بورڈ ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یا اس کو کوئی نان فارمل قسم کی جو ہے وہ اسپیس دے دی جائے گی, تو پاکستان کے پاس آپشن ہوگی کہ پاکستان جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے اور اس بورڈ سے اپنی جو ایسوسیشن ہے اس کو منیمائز کر سکتا ہے. بٹ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلو کی بات کی تھی, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر یہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس ہوا کرتا تھا. اس کی پریزنس پاکستان میں بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موحد یوسف, وہ اسی ادارے کے لیے کام کیا کرتے تھے, مگر اب اس ادارے کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور اس میں انفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے. اس کا نام اب ڈونلڈ ٹرمپ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے اور وہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی ادارے کو اب بورڈ آف پیس کا سیکریٹریٹ بنا دیا جائے گا. مگر صرف یہ فیکٹ کہ اس بلڈنگ کے اوپر اب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ چکا ہے, اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے. بالکل آخر میں آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل کے نمائندہ بھی موجود ہوں گے وہاں پہ. جی بالکل, بہت شکریہ. دنیا کے معاملات تو گھمبیر ہیں ہی, ہماری جو سپورٹس کے معاملات ہیں وہ اور بھی گھمبیر ہو چکے ہیں. کرکٹ کا دھچکا ہندوستان کا آج ہم نے ریکور کیا, بہت اچھی کارکردگی دکھائی نمیبیا کے خلاف اور ٹاپ ٹیمز میں نیکسٹ ایئر کے اندر ہم چلے گئے. لیکن ہاکی جو قومی کھیل ہے اس کے حالات ناگفتہ بے ہیں, بہت برے حالات ہیں. آسٹریلیا کا ایک ٹرپ ہوا, اس کے بعد ہاکی کے جو نمائندگان ہیں ٹیم کے کپتان وہ پھٹ پڑے. آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. سڈنی اتر کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 سے 13 سے بھی زیادہ 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے. نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی, نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا. جب بات کی گئی پی ایس بی سے تو پی ایس بی نے کہا جی ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو فنڈز ہیں وہ جانے سے پہلے دی ہیں. جب میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہا کہ جی سپورٹس بورڈ نے ہمیں پراپر فنڈ نہیں دیے. صبح اٹھ کے لڑکے اپنا بریک فاسٹ خود بنا رہے ہیں, اس کے بعد لڑکے جو وہ برتن 2-3 گھنٹے برتن واش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ریسٹ کا ٹائم ہے ہی نہیں بالکل زیادہ. لڑکوں کو انہوں نے دماغی جو ہے وہ مریض بنا دیا. ہمارا 5 دن بعد جو ہے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, ایک بہت انپورٹنٹ راؤنڈ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے اور پاکستان پلیئرز کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جلدی سے جلدی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے. جو ہاکی کے معاملات چلا رہے ہیں, جو بھی لوگ چلا رہے ہیں, وہ دیکھیں پاکستان کی سبز شرٹیں لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں, پاکستان کے یہ سپوت ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے کیا حالت بنا دی ہے. اس کے بعد تو میرے خیال میں جو فیڈریشن ہے اس کے معاملات کو براہ راست فوری طور پر بے شک ماورائے آئین طریقے سے بھی حل کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. آسمہ شیرازی نے ٹویٹ کر دیا, بالآخر تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا. پی ٹی آئی کے احتجاجی سیاست دم توڑ چکی ہے. اب رہائی فورس بنائیں یا دہائی فورس, معاملات بات چیت کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تحریک انصاف سڑکوں کو چھوڑے اور پارلیمانی سیاست پر توجہ دے. خواہش تو اچھی ہے لیکن پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ٹویٹ کے بعد آسمہ شیرازی کی مزید ٹرولنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.